آپ کو بتا دیں کہ میر وائس مولوی محمد عمر فاروق کو 4 سال کے زائد طویل عرصے کے بعد نظر بندی ہٹا دی گئی۔ آج وہ دوپہر کے ٹھیک 1 بجے جامع مسجد پہنچے، جہاں انہوں نے تاریخی جامع مسجد سری نگر میں واعظ و تبلیغ کے ساتھ لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نظر بندی کا 4 سال کا زائد عرصہ میرے لیے کافی تکلیف دہ اور کٹھن رہا۔ طبقہ فکر کے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میر وائس کو رہا کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے میری رہائی ممکن نہیں بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں کشمیری لوگوں کے دعاؤں کی تاثیر سے ہم طویل عرصے کے بعد پھر مل رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت 5 اگست 2019 دفعہ 370 کی منسوخی عمل میں لا کر جموں کشمیر اور لداخ کے 2 حصے کیے، اور اس کے بعد جو نئے فیصلے اور فرمان جاری کرتے ہوئے ان سے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کھلواڑ ہوا۔ جمعۃ المبارک کے اس عظمت والے مہینے میں تقریباً 4.25 سال بعد 218 جمعہ مکمل ہونے کے بعد آپ حضرات سے بالمشافہہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں کہ 4 اگست 2019 سے مجھے بدستور اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور گھر سے آج تک انتظامیہ نے مجھے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے میں اپنی منصبی ذمہ داریاں مسجد میر وائس نہ صرف ادا کر سکا، بلکہ میرے انفرادی حقوق بھی، انسانی حقوق بھی طاقت کے بل پر سلب کر۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ میں جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے میر وائس عمر فاروق کو نظر بندی سے رہا کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آزادانہ طور پر چلنے پھرنے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپنی سماجی و مذہبی ذمہ داریوں کو دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اتنی دیر تک انہیں نظر بند نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، اتنی دیر گھر میں ان کو بند رکھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ 2019 میں ہم میں سے کئی یا تو اپنے گھروں میں بند تھے یا گھروں سے باہر لے کے ہمیں کہیں رکھا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے زیادہ تر ہم میں سے وہ ہیں جنہوں نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور عدالت کے ذریعے ہم باہر آئے۔ اس بار بھی حکومت نے میر وائس صاحب پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ 4 سال کے عرصے کے بعد جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنی رہائی کے لیے، ہائی کورٹ نے اس چیز کا جب جائزہ لیا تو شاید حکومت مجبور ہوئی ان کو چھوڑنے پہ۔ 4 سال ان کو، جیسے میں نے کہا، کسی بھی حالت میں رکھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب باہر آئے ہیں۔ آج شاید 212، اگر میری گنتی صحیح ہے، 212 جمعہ انہوں نے مس کیے حراست میں رہ کے، اور لوگوں کی نظریں ان پہ ہوں گی۔ چاہوں گا کہ وہ نہ صرف جامع مسجد میں بھی بلکہ باہر گھوم کے جو ان کی سوشو ریلیجس رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے اب شروع کریں۔ کئی سارے ایسے مدعے ہیں جن میں مجھے لگتا ہے ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے، بالخصوص جو پچھلے دنوں سے ہم ڈرگز کی بات کرتے آئے ہیں، اس میں جو ہمارا جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ و PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت ہند نے 2019 کے بعد ہمارے مذہبی رہنماؤں کو جیل میں یا گھر میں نظر بند کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے میر وائس عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور LG کہتے رہے کہ وہ نظر بند نہیں ہے، اب جب کہ ان کی رہائی ہوئی ہے
बी जे पी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामखा में अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज़ उमर फारूक साहब को बंद किया, और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज़ किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज़ साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अलमदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज़ करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज़ साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।